کرسی پر نماز پڑھنا اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ علوم الاسلامیہ کے مفتیان کرام سے کسی سائل نے پوچھا کہ کرسی پر نماز پڑھنے کا تفصیل سے طریقہ لکھ دے۔ قیام، رکوع، سجدہ اور تشہد کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ یہ علوم الاسلامیہ کے مفتیان کرام سے سائل نے سوال کیا ہے۔ وہاں کے مفتیان کرام اور دارالافتاء سے فتویٰ صادر کیا گیا۔ لکھتے ہیں کہ جو شخص بیماری کی وجہ سے کھڑے ہونے پر قادر نہیں یا کھڑے ہونے پر قادر ہے لیکن زمین پر بیٹھ کر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، یا قیام اور سجود کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں بیماری میں اضافہ یا شفا میں تاخیر یا ناقابل برداشت درد کا غالب گمان ہو تو ان صورتوں میں کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ کسی قابل برداشت معمولی درد یا کسی موہوم تکلیف کی وجہ سے فرض نماز میں قیام کو ترک کر دینا اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ دوسری صورت، اسی طرح جو شخص فرض نماز میں مکمل قیام پر تو قادر نہیں ہے لیکن کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہے اور سجدہ بھی زمین پر کر سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے، اگرچہ کسی چیز کا سہارا لے کر کھڑا ہونا پڑے۔ اس کے بعد بقیہ نماز زمین پر بیٹھ کر کے پڑھنا چاہیے۔ یہ دو صورت تھی۔ تیسری صورت یہ کہ اور اگر زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں تو ایسی صورت میں شروع ہی سے زمین یا کرسی پر بیٹھ کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور اس صورت میں اس کی نماز اشاروں والی ہوتی ہے اور اس کے لیے بیٹھنے کی کوئی خاص ہیئت متعین نہیں ہے۔ وہ جس طرح سہولت ہو بیٹھ کر کے اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھے یا کرسی پر بیٹھ کر۔ البتہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے بنسبت کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے سے۔ لہذا جو لوگ زمین پر بیٹھ کر کے نماز ادا کر سکتے ہوں تو زمین پر بیٹھ کر کے ہی نماز ادا کریں، اور اگر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں مشقت ہو تو کرسی پر بیٹھ کر کے فرض و دیگر نمازیں، وتر اور سنن سب پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی نمازیں ہیں وہ تمام کی تمام کرسی پر بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ کرسی کا استعمال نہ کر کے زمین پر بیٹھ کر کے نماز ادا کرے، تو یہ ان کے لیے افضل اور اولیٰ ہے۔ چوتھی صورت یہ کہ اشارے سے نماز پڑھنے والے بیٹھنے کی حالت میں معمول کے مطابق ہاتھ باندھے۔ جس طریقے سے قیام کی صورت میں نماز پڑھا جاتا ہے ہاتھ باندھ کر کے، یہ ہاتھ باندھے، اور سجدے میں رکوع کی بنسبت زیادہ جھکے۔ سجدے میں رکوع کی بنسبت، رکوع میں ہم اتنا جھکتے ہیں تو سجدے میں اور اس طریقے سے ہم جھک جائیے، زیادہ جھکنا ہے تو یہ اس طریقے سے سجدے میں رکوع کی بنسبت زیادہ جھکے۔ تشہد بھی معمول کے مطابق کرے، اور اگر زمین پر بیٹھنے کی صورت میں تشہد میں 2 زانوں ہو کر بیٹھنا مشکل ہو تو جس طرح سہولت ہو، مثلا 4 زانوں آلتی پالتی جس کو ہم کہتے ہیں، یا پاؤں پھیلا کر جس طرح سہولت سے ہو بیٹھ سکتے ہیں، اس طریقے سے ہم نماز پڑھے، کوئی حرج نہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ واضح رہے کہ جو شخص زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو اس کے لیے قیام پر قدرت ہونے کے باوجود قیام فرض نہیں ہے۔ سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو اس کے لیے قیام پر قدرت ہونے کے باوجود قیام فرض نہیں ہے، لہذا ایسا شخص کرسی پر یا زمین پر نماز ادا کر رہا ہو تو اس کے لیے دونوں صورتیں جائز ہے۔ قیام کی حالت میں قیام کرے اور بقیہ نماز بیٹھ کر کے ادا کرے، یا مکمل نماز بیٹھ کر کے بغیر قیام کے ادا کرے۔ البتہ دوسری صورت یعنی مکمل نماز بیٹھ کر ادا کرنا ایسے شخص کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ فتویٰ
جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کا چھپا ہوا نسخہ فتویٰ ہے۔ فتویٰ نمبر ہے 144010200496۔ یہ ان کی ویب سائٹ جو علوم الاسلامیہ بنورا ٹاؤن کا فتویٰ ہے، ان کی ویب سائٹ پر دیکھیں گے تو یہ فتویٰ وہاں پر مل جائے گا۔